گھر کے اندر بہت تنگی تھی اس وبا کی وجہ سے، تو ایک ماں صبح کی ناشتہ نہیں کرتی ہے اور دیر سے رہتی ہے اور دوپہر میں کھانا کھاتی ہے اور رات میں کھانا کھائے بغیر سو جاتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 3 وقت اگر کھا لوں، صبح ناشتہ اور رات کا کھانا، تو میرے بچے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملے گا۔ یہ حالات ہے، ان حالات میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ ہم ہیں کہ کیا کھایا جائے، کیا پیا جائے، کس طرح جو ہم کو موج کیا جائے، اس طرح میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اور آپ اپنے حالات کا، اپنے ماحول کا، اپنے گھر کا، اپنے ملک کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ پورا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوشحالی کے ساتھ کچھ ادھر ادھر ہونے کے باوجود بھی ٹھیک طرح سے زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ CAA کے نام سے یا اس طرح کے نئے قوانین کو نافذ کرنے کے نام سے بہت ہنگامہ برپا ہوا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، اس طرح وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن اچانک دسمبر کے مہینے کے اندر ہم نے دیکھا کہ چائنا کے اندر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں سے ایک وبا پھیلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے نام سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں۔ ہم نے ساری دنیا کے لوگوں نے بھی اس وائرس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی اور سب نے بھی اس کو بہت ہی لائٹ لیا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ پھیلتے دنیا کے اندر اور ہندوستان کے اندر بھی یہ جنوری اور فروری کے اندر داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بیمار ہو گئے اور بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان کی حکومت نے کہ 22 تاریخ کو ایک تو عوامی طور پر ایک کرفیو کو رکھا اور اس کے بعد 25 تاریخ سے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک وبا ہے، بیماری ہے، یہ انسانوں کو موت کے منہ کے اندر لے جاتا ہے، لہٰذا تمام انسانوں کو، تمام ہندوستانیوں کو اپنے گھروں کے اندر رہنا چاہیے اور باہر نہیں آنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے جو انسانوں کے اندر نہ پھیلے۔ اس طرح ہم سب لوگوں کو کہ گھروں کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم زلزلہ آتا ہے تو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آ جاتا ہے، لوگ جو ہے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم آگ کا وبا دیکھتے ہیں کہ آگ جل جاتا ہے، لوگوں کے گھر جل جاتے ہیں اور لوگ پریشان حال ہوتے ہیں۔ اسی طرح طوفان آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارش اور ہوا کے نتیجے میں جو تکلیفیں، مصیبتیں اور مشکلات آتے ہیں اس کو بھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو وبا ہے یہ انسانوں کے نظروں سے اوجھل ہے، یہ انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ ایسا کیڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کی شکل کے اندر اس کو بھیجا ہے کہ انسانوں کو یہ کیڑا نظر نہیں آتا، اور یہ اگر آدمی کے اندر داخل ہو جائے تو سب سے پہلے وہ اندر جاتا ہے اور اس کے لیور کے اوپر اثر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان جو ہے موت کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اتنے خطرناک جو ہے بیماری سے اس وقت دنیا جونج رہی ہے، دنیا پریشان حال ہے، لوگ بہت ہی پریشان حال ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک ماں کو وائرس آ جاتا ہے، وہ ماں تڑپتی ہے کہ اب کچھ ہی دیر میں جو ہے میری موت واقع ہو جائے گی اور میں کم سے کم اپنے بچی کو جو ایک مرتبہ مل لوں، تو حکومت نے ان کو اپنے بچی سے ملاقات کا ایک جو ہے موقع دیا اور وہ دونوں کو بھی اس کو پلاسٹک کے کپڑے پہنوا دیے گئے اور بچی بہت ہی دور ان کو کھڑا کیا گیا، ماں کو جو ہے بچی سے بہت دور کھڑا کیا گیا، اور ماں چاہتی ہے کہ میں اس کو سینے سے لگا لوں، ماں چاہتی ہے کہ میں اس سے گلے سے لگا لوں، ماں چاہتی ہے کہ میں کم سے کم اس سے جو ہے گفتگو کروں، لیکن ان کو اجازت نہیں دیا گیا۔ کہا گیا کہ تم تو اب مر ہی جاؤ گی، لہٰذا تم کو اسی دوری کو اختیار کرتے ہوئے تم کو اپنی بچی کو بائے بائے کہنا ہوگا، ٹاٹا کہنا ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ماں مرنے سے پہلے اپنے بیٹی کو نہیں مل سکتی، ایک ماں اپنے مرنے سے پہلے اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی، ایک باپ مرنے سے پہلے اپنے اولاد کو نہیں مل سکتا۔ اتنے خطرناک بیماری سے اس وقت ساری انسانیت جوجھ رہی ہے۔
अमेरिका के अंदर जो लाशें पड़ी हुई है कि उनके रिश्तेदारों ने कहा है कि हम इस लाश को नहीं लाएंगे, इसलिए कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और उन्होंने उस लाश को इसी तरह अमेरिका के अस्पतालों के अंदर छोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में लाशों के अंदर कीड़े पड़ गए हैं और वो लाशें सड़ रही है, लेकिन उनके वर्सा, उनके रिश्तेदार उस लाश को ले जाने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे और आपको इस वक्त सोचना यह है कि इतना खतरनाक वबा आया है और हुकूमत ने कहा है कि तुम बाहर ना निकलो, घरों के अंदर ही रहो, तो हमारा फर्ज ये होना चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ लपकते, अल्लाह के हुजूर सिजदारेज हो जाते, अल्लाह को याद करते, कुरान की तिलावत करते, नमाजों में इजाफा कर देते, तस्बीहात गिनते और जो है अल्लाह अल्लाह कहते हुए घरों के अंदर रहते, तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे ख्वाहिशात उरूज पर है। हम तो ये समझते हैं कि हमें तो छुट्टी मिल गया है, हमें जो है पिकनिक के लिए मौका मिल गया है, अब खाओ पियो मजा करो, नए नए तरीके से रिसर्च करो, खाना पकवान का तरीके को अलग बदलाओ, मुर्गी खाओ, मछली खाओ, झींगे खाओ। इस तरह जो है हमने ख्वाहिशात में इजाफा किया और अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के बजाय, अल्लाह की तरफ पलटाने के बजाय, हमने अपने ख्वाहिशात के नफ्स की तकमील करते हुए आज इस कर्फी के हालात में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे और आपके हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल यह था कि आसमान पर अबर आ जाए, काले अबर आ जाए और हवाएं तेज हो जाए तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाता, आप डर जाते और मस्जिद नबवी में जाते और सिजदारेज हो जाते। लेकिन आज हाल यह है कि उम्मत मुस्लिमा का कि ऐलान किया जा रहा है, हमारे आंखों के सामने, हम अपने आंखों सामने देख रहे हैं कि ये वबा फैल कर लोगों को किस तरह तबाह कर रहा है। अगर ये बीमारी मुझे आ जाए और मुझे इस राह में मौत आ जाए तो मुझे छूने वाला नहीं होगा, मुझे देखने के लिए आने वाला नहीं होगा, और हुकूमत कहेगा कि रिश्तेदारों को भी आने की इजाजत नहीं है, बस 5 अफराद ही तुम जा सकते हो, 5 अफराद ही जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं और 5 अफराद ही कब्रिस्तान में जा सकते हैं और 5 अफराद ही कब्रिस्तान के अंदर उसको दफन कर सकते हैं। जरा सोचिए कि ये वबा मुझे आ जाए, ये वबा आपको आ जाए तो क्या हाल होगी हमारी जिंदगी का, हमारी मौत का, कि कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, जनाजे के नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, कब्रिस्तान तक आने वाले नहीं होगा। जब कब्रिस्तान में दफन करके जब आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे आएंगे तो लोग आपके बच्चों को नफरत की निगाह से देखेंगे और कहेंगे कि इसके बाप को बीमारी आ गई थी, इसके बाप को कोरोना वायरस आ गया था, इससे दूर रहो, इससे करीब ना रहो। तो इन हालात में इस्लाम मुझे और आपको जो हुक्म देता है वो यही है, ए लोगों, ए मुसलमानों, ये जो भी मुश्किलात आते हैं, जो भी परेशानियां आते हैं, ये तुम्हारे हाथों की कमाई के वजह से आते हैं। तो मुझे और आपको इन हालात में अपनी इस्लाह करने की जरूरत है और अल्लाह की तरफ रुजू होने की जरूरत है और अल्लाह की इबादत में इजाफा करने की जरूरत है, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होने की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का हाल यह है कि वो अल्लाह की तरफ पलटने के बजाय अपने ख्वाहिशात की, नफ्स की तस्कीम के अंदर जो है जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर मेरे और आपके पड़ोस में कितने लोग हैं जी, इस वायरस की वजह से, इस वबा की वजह से उनका रोटी खत्म हो गया, उनकी रोजी खत्म होगी, उनके घर के अंदर चूल्हे नहीं जल रहे हैं, गैस हो गया है, गैस खरीदने के लिए उनके पास पैसे मौजूद नहीं है, चावल हो गया है और चावल जो है उनको खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि भाई हुकूमत तो दे रही है, ये हुकूमत जो दे रही है वो एक फैमिली के लिए बस नहीं होता है। इस वक्त इस्लाम जो तालीम देता वो यही है कि लोगों, तुम अपने पड़ोसियों का, अपने अहलो याल का, अपने रिश्तेदारों का, हर फर्द का तुम्हें ख्याल करनी होगी कि तुम उन चीजों को, राशन को, चावल को तुम्हें जो है गरीबों के अंदर तकसीम करनी होगी। एक वाकया कल मुझे जो एक खातून ने बताया है कि घर के अंदर बहुत तंगी थी इस वबा की वजह से, तो एक माँ सुबह के नाश्ता नहीं करती है और देर से रहती है और दोपहर में खाना खाती है और रात में खाना खाए बगैर सो जाती है। उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 वक्त अगर खा लो, सुबह नाश्ता और रात का खाना, तो मेरे बच्चे को पेट भरकर खाना नहीं मिलेगा। ये हालात है, इन हालात में इंसान जिंदगी गुजार रहा है। हम हैं
کہ کیا کھایا جائے، کیا پیا جائے، کس طرح جو ہم کو موج کیا جائے، اس طرح میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بتائیے جب قیامت برپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے اور آپ کو، مسلمانوں کو، خاص طور سے امت مسلمہ جو دائی ہے، ان کو اللہ کے سامنے جواب دینی ہوگی کہ تمہارے پڑوس بھوکے تھے لیکن تم پیٹ بھر کر کھانا کھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو ہے عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تمہارے پڑوسی کے لوگ بھوکے رہے اور تم پیٹ بھر کر کھائے۔ تو یہ حالات جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان مہینے کو لایا، میں اور آپ رمضان کے مہینے کے اندر داخل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کر دیے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر ہم نے فرض کیا ہے، اس سے امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو داخل کیا، پھر ہمارے اندر جو خامیاں ہوئی تھی، جو غلطیاں ہم سے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان اور اس روزے کے ذریعے سے میری اور آپ کی جو ہے پھر سے تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے پھر سے بیڑا اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سامنے رکھا، روزوں کو سامنے رکھا۔ ان سارے مسائل کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو ہے ایک ٹریننگ ہے، ایک تربیت ہے جو دی جائے گی انشاءاللہ، کہ ہم روزے کے ذریعے سے کس طرح تربیت کو حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، کس طرح لوگوں سے ہمدردی کر سکتے ہیں، کس طرح صبر کر سکتے ہیں۔ یہ سارے تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ البتہ میں اور آپ جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر داخل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ میں اور آپ صبر و تحمل کے ساتھ اس رمضان کے روزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرے، اس رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرے، اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ہمدردی کرنے کی کوشش کرے، اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم کھلانے کی، روزہ رکھوانے کی، افطار کروانے کی ہم کوشش کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہمارے سے دور کر دے گا، اس وبا کو اللہ تعالیٰ دنیا سے مٹا دے گا، یا اللہ تعالیٰ اس وبا کے لیے دوا پیدا کرے گا تاکہ اس دوے کے ذریعے سے انسانوں کو جو علاج مل جائے۔ لیکن ہم سوچیں، میں سوچوں تو یہ محسوس ہو رہا کہ جس طرح مسلمانوں کو اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اس طرح آج جو ہے امت مسلمہ نہیں پلٹ رہی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس موقع پر میں تمام مسلمانوں سے یہ عادبانہ گزارش کروں گا اور یہ بھی نصیحت کروں گا کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں، اللہ کو بار بار یاد کریں، زیادہ سے زیادہ انجوائے کرنے کے بجائے ہم غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی طرف ہم خیال کر کے ہم اس رمضان کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سارے انسانوں کو بچائے، اے اللہ اس بیماری کے لیے دواؤں کا انتظام ہو سکنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس بیماری سے جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر پریشان ہیں مولا ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس بیماری اور اس وبا کی وجہ سے جو بند بنا دیا گیا ہے اور اس بند کے اندر جو لوگ پریشان حال کے روٹی روزی کے لیے مشکلات میں پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ ان کے لیے روٹی روزی کا انتظام ہو سکنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔